سابقہ جمعہ آخری کلمات یہ تھے کہ اگر ہم چاہتے ہیں اور ہمیں چاہنا چاہیے کہ ہم خدا کی اس زمین پر بحیثیت مسلمان زندگی گزاریں، ہماری پہچان توحید، ہماری پہچان رسالت، ہماری پہچان کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہماری پہچان محبت رسول، ہماری پہچان قرآن، ہماری پہچان ایمان، ہماری پہچان بیت اللہ معظم، ہماری پہچان مدینہ المنورہ، مدینہ الرسول، شہر محبت، ہماری یہ پہچان ہو، ہم مسلمان کہلائیں، اقوام عالم میں ہمارا امتیاز ہو کہ نسل آدم میں یہ وہ لوگ ہیں جو مقصود کائنات ہیں، جو خلاصہ کائنات ہیں، جو منظور نظر پروردگار کائنات بھی ہیں اور رسول شش جہات بھی ہیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں، اور ہمیں چاہنا بھی چاہیے کہ ہم بحیثیت مسلمان پنپیں، ترقی کریں، ہم بحیثیت مسلمان زندگی گزاریں اور جئیں، تو کہتے ہیں نیست ممکن جز بقرآن زیستن، یہ ہماری خواہش بھی ہو اور ہم دامن قرآن سے وابستہ بھی نہ ہوں، یہ ممکن نہیں ہے۔ نیست ممکن جز بقرآن زیستن، اور فرمایا کہ اپنی زندگیوں میں قرآن مجید کو اتارو۔ قرآن کریم جل جلالہ کو نہ صرف آسمانی کتاب تسلیم کر لیا اور چھوڑ دیا، دوروں دوروں مائی مسیت تینو سلام، ایسا نہ ہو، بلکہ مسجد کے اندر حاضری، قرآن مجید کو اٹھا کر دیکھنا، قرآن مجید کے نور سے اپنی آنکھوں کو منور کرنا، اپنی زبان کو معطر کرنا، اور اپنے دل کو مستفید کرنا، اپنی زندگی کو مستنیر کرنا، اور اپنی نسلوں کو مستفیض کرنا۔ حضرات ذی وقار، ایک ہے صرف ماننے کی حد تک کہ مان لیا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اور یہ ماننا بھی فرض ہے، ہم پر بھی فرض ہے اور ہمارے آقا پر صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی فرض ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لائے یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کس پر؟ بما انزل الیہ من ربہ، ان کے پروردگار نے آپ علیہ السلام کی طرف جو کتاب نازل فرمائی، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس پر ایمان رکھتے ہیں، والمؤمنون، اور قیامت تک ہر مسلمان بھی اس پر یقین اور ایمان رکھتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، خدا نے بھیجا ہے، سرکار کی طرف بھیجا، اور سرکار کے قلب منور و معمر پر یہ نازل ہوا۔ یہ ہے اعتقاد، ایمان کی حد تک سمینا و سمینا و سمینا، آمنا و آمنا و آمنا، ہم ایمان لے آئے، ہم ایمان لے آئے، ہم نے اللہ کا پاک کلام سید عالم علیہ السلام کی زبان سے اور پھر کئی واسطوں سے آج ہم نے اپنی زندگی میں سن لیا، الحمدللہ۔ یہ ہوا
اعتقادی ماننا۔ اب اس اعتقادی ماننے کے بعد کچھ اگلے مراحل ہیں جو مقصود ہیں کہ نہ صرف یہ یقین کر لیا جائے کہ یہ اللہ کی پاک کلام ہے، اس کے 30 پارے ہیں، 114 سورتیں ہیں، 6666 آیتیں ہیں، اس کے اندر اوامر بھی ہیں، نواہی بھی ہیں، مکی حصہ، مدنی حصہ، اور بس نہیں، یہ تو دروازہ ہے نا، کامیابی کا دروازہ ہے۔ تو کوئی ایسا بھی ہوگا کہ جو انصاف تو چاہے لیکن عدالت عالیہ کے باہر مرکزی گیٹ پر کھڑا ہو جائے؟ ہماری حالت تو یہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں ہم، اور ہمیں چاہنا چاہیے، ہم چاہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، میرے مولا ساڈی دنیا بھی سونی کر دے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، دنیا میں بھی خیر ہو جائے، آخرت میں بھی خیر مل جائے، حسنہ مل جائے، اور ہم دوزخ کے عذاب سے بچ جائیں، ہم یہ چاہتے ہیں۔ لیکن ہم دنیا اور آخرت کی حسنات اور کامیابیاں اور کامرانیاں اور دین و دنیا کے خزانے لینے کے لیے آ تو گئے ہیں، لیکن عدالت عالیہ کے مرکزی دروازے کے باہر کھڑے ہیں، ہم آگے کیوں نہیں آتے ہیں؟ عملی طور پر آگے کیوں نہیں آتے؟ مائی مسیح تینو سلام بھائی اندر کیوں نہیں آتے؟ قرآن کریم پر 4 غلاف چڑھا کر، خوشبو لگا کر، طاق میں بلند جگہ، محفوظ اور ادب کی جگہ رکھنا جائز ہے، ٹھیک ہے، باعث ثواب ہے، لیکن کیا اتنا کر دینے سے نزول قرآن کے مقاصد حل ہو گئے؟ نزول مقاصد کیا تھے؟ اللہ پاک جل جلالہ اس آیت سورت الفرقان میں ارشاد فرماتے ہیں، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، برکت والی ہے وہ خدا کی ذات جس نے اپنے عبد خاص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الفرقان نازل فرما دیا۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لیکون للعالمین نذیرا، سارے جہانوں کو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام، میرے عبد خاص محمد مصطفیٰ سارے جہانوں کو میرے عذاب سے ڈرائیں۔ تو نزول قرآن کے مقاصد پورے تب ہی ہوتے ہیں جب ہم اس اسلام کے نہ صرف دروازے پر آ کر کھڑے ہو جائیں اور کلمہ شریف پڑھنے لگیں، کچھ کہتے ہیں کلمہ بھرنے لگیں، تو ہم کلمہ بھرنے لگیں یا پڑھنے لگیں یہ بہتر ہے، لیکن صرف یہ نہیں ہے جی، ہمیں آگے بھی آنا ہوگا، ہمیں قرآن پاک کے حسن سے اپنی زندگیوں کو حسین بنانا ہوگا، قرآن کریم کی حقانیت سے اپنی زندگیوں کو حقیقی بنانا ہوگا، اور یہ حکم خود اللہ رب العالمین نے سورہ البقرہ 2 پارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ ارشاد رب العزت ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، ایمان والے تو ہو گئے نا، جب کلمہ شریف پڑھ لیا ہم ایمان والے ہو گئے۔ اب ایمان والے ہو جانے کے بعد، اسلام کے دائرے میں داخل ہونے کے بعد، اسلام کے مرکزی داخلی دروازے کے درمیان کھڑے ہو جانے کے بعد کیا کرنا ہے؟ فرم ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ،
تم سارے کے سارے اجتماعی انداز میں اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ. اسلام کے باب الاسلام کے اندر تم آ گئے. اب اسلام ایمان لانے کے بعد ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ. یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ پورا اسلام اپنے اندر داخل کر لو. جی اللہ اکبر. اور اس بات کو قرآن کریم میں کہ مختلف پیرایوں میں، مختلف انداز میں، مختلف اسالیب میں بیان فرمایا گیا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم. تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو، خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، اور پتہ کیا کرو؟ واعتصموا، یہ جمع کا صیغہ ہے. تم مضبوطی سے پکڑ لو بحبل اللہ، یعنی اللہ کی اس رسی کو، دین اسلام کو، قرآن مجید کو، کتاب و سنت کو پوری طاقت سے پکڑنا ہے. سورہ المریم پہلا رکوع ہے. یہی موضوع حضرت یحییٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہے. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، پوری طاقت سے اس کتاب کو، یعنی زبور شریف کو، انجیل شریف کو، پوری طاقت سے اس کتاب کو پکڑ لو. تو مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم قرآن اٹھا کے صرف اس کو اس طرح پکڑیں اور کوٹ کے سینے نال ڈالیں، ٹھاٹھ بڑی آ رہی ماشاءاللہ، لیکن نماز نہ پڑھیں. تو مقصود یہ نہ تھا کہ قرآن مجید کو سینے سے لگا کر دبایا جائے تاکہ ٹھنڈ پڑ جائے. اگر ٹھنڈ، حقیقی ٹھنڈ چاہتے ہو کہ ہمارے سینے میں، ہمارے دل میں، ہمارے روح میں ٹھنڈ پڑ جائے، تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، میں محمد کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں جب تم نماز پڑھتے ہو. میں محمد رسول اللہ جب دیکھتا ہوں اپنی امت کے کسی فرد کو، جی اکیلے یا باجماعت دیکھتا ہوں، کوئی تکبیر تحریمہ کہہ رہا ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی رکوع میں جھکا ہے، کوئی سبحان ربی العظیم پڑھ رہا ہے، کوئی سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ رہا ہے، کوئی اللہم صلی علی تحیات للہ اللہم انا نستعینک، اللہ پاک کے پاک. تو پھر میں محمد اس منظر کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہوں اور میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم. عرض کیا یا رسول اللہ، آپ تو شفیع کائنات ہیں، آپ تو شفیع الامم ہیں، آپ تو مصدر شفاعت ہیں، آپ تو راس شفاعت ہیں یا رسول اللہ. اتنی شانیں ہونے کے باوجود پھر ساری رات کھڑے ہو کر عبادت کرتے رہنا کہ پاؤں میں ورم آ جائے، پاؤں سوج جائیں یا رسول اللہ. تو آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کے اس جذبے کا جواب کیا دیا تھا؟ بخاری شریف میں ہے. آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام سے یہ سن کر ارشاد فرمایا، مجھے بتاؤ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تم میری شان کو جانتے ہو کہ میں محمد بھی ہوں، رسول اللہ بھی ہوں، خاتم النبیین بھی ہوں، صاحب وحی ہوں، صاحب معجزات ہوں، صاحب امت ہوں، صاحب شفاعت ہوں، صاحب رحمت عالم ہوں، عالمین ہوں. لیکن پتہ ہے کہ اس خدا کے حقوق کتنے ہیں؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے پروردگار کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ مطلب یہ ہے کہ بندہ جتنا مرضی ترقی کر جائے، عام انسانوں سے مومن ہو جائے، مومنوں سے ولی بنے، ولیوں سے قطب بن جائے، قطبوں سے غوث بن جائے، غوثوں سے صحابی بن جائے، وہ صادقین سے ہو جائے، صدیقین سے ہو جائے، وہ نبیوں سے ہو جائے، وہ رسولوں سے ہو جائے، وہ اولو العزم رسولوں کی صف میں کھڑا ہو، یا ان کا بھی سردار بن جائے محمد رسول اللہ، پھر بھی ان کو ضرورت ہے بارگاہ الہی میں سجدہ ریزی کی. کہیے صلی اللہ، بلند آواز سے ہو جائے، صلی اللہ علیہ وسلم. 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 صلی اللہ علیہ وسلم.
یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. یہاں آمنو بھی جمع ہے، ادخلو بھی جمع ہے. اے نہیں کہا اے ایمان والے، ایمان والو جمع کا صیغہ ہے. ادخلو یہ نہیں کہا ادخل تو داخل ہو جا، اے بندہ مومن تو داخل ہو جا، بلکہ ادخلو آمنو جمع، ادخلو جمع. پھر فی السلم کافتن کا معنی سارے کے سارے. اس کا معنی یہ ہے آیت کا تقاضا یہ ہے، آیت کہہ یہ رہی ہے کہ یہ فردن فردن نیکی کرنے کا ذکر نہیں ہو رہا، صراط مستقیم پر فردن فردن اکیلے اکیلے چلنے کا ذکر نہیں ہو رہا، یہ اجتماعی معاشرتی زندگی کو سنوارنے کا حکم ہو رہا ہے. ہم گھر سے نکلیں اسلام سے نہ نکلیں جی، ہم سڑک پہ آ جائیں ہم اسلام سے نہ نکلیں، ہم اپنے کاروبار میں داخل ہو جائیں حقیقت سے نہ نکلیں، ہم سچائی کا راستہ نہ چھوڑیں، بے ایمانی نہ کریں، فراڈ نہ کریں، چوری نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، جھوٹا سودا نہ بیچیں، قسم اٹھا کر سودا نہ بیچیں، کسی سے دو نمبری نہ کریں. ادخلو آمنو جمع، ادخلو جمع، کافتن کا معنی سارے کے سارے اپنی پوری کی پوری زندگی، عائلی زندگی، علمی زندگی، عملی زندگی، معاشی زندگی، معاشرتی زندگی، سماجی زندگی، قانونی زندگی، عالمی زندگی، آفاقی زندگی، تمام زندگی کا ہر پہلو جو ہے وہ اسلام کی ذات سے وابستہ ہو جائے. یہ ہے تقاضا اس آیت کریمہ کا. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اور اگر ایسا نہ ہو سکا تو یہ اتباع شیطان ہے، اور اس کا پتہ اسی آیت میں اگلے الفاظ دے رہے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور تم شیطان کے قدم بقدم مت چلنا. کیوں؟ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اس سے خیر کی توقع نہیں ہے، یہ تمہارے باپ آدم کا بھی دشمن تھا اور تمہارا یہ سجن نہیں ہو سکتا. یہ تو سارے جانتے ہیں کہ ہمارے باپ کا دشمن ہمارا دوست نہیں ہو سکتا. اور اللہ پاک اتنے واضح کھلے روشن الفاظ میں یوں بھی فرماتا ہے ایک مقام پر کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، یقیناً شیطان اے نسل آدم، یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن ہی سمجھتے رہنا. اب ہم اجتماعی زندگی اور اسلام میں داخل ہونے کی بات کر رہے تھے. حضرت سیدنا فضیل بن عیاض، پہلی زندگی عجیب و غریب تھی، چور تھے، ڈاکو تھے، ڈاکوؤں کے سرغنہ تھے. بس ان کا یہی وتیرہ طریقہ تھا کہ جنگلوں میں چھپ جاتے، اکا دکا لوگ گزرتے ہیں یا پھر جتھا تیار کر کے کوئی قافلہ بھی ہتھے چڑھ گیا تو ان کو لوٹ لیا، ان کے اونٹ ان کا سامان لوٹ کے کھا گئے جی. کوئی زیادہ ہی بنے تو اس کو بھی پکڑ کے مار دیا. ان کے اموال کو لوٹنا ان کا طریقہ تھا. ایک دن اپنے لاؤ لشکر کو لے کر اپنے روزی کمانے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے کہ کوئی آئے گی مرغی، کوئی اکا دکا بندہ یا کوئی قافلہ چھوٹا موٹا تو ان کو پکڑیں گے. ہوا کیا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم بار بار صحابہ سے فرماتے تھے تم قرآن مجید پڑھا کرو، تم قرآن مجید پڑھا کرو، اس کی بڑی ہی برکتیں ہیں، اس کی بڑی ہی برکتیں ہیں، بڑی ہی برکتیں ہیں. دکان میں پڑھو، مکان میں پڑھو، گھر میں پڑھو، سفر میں پڑھتے جاؤ. بیٹھے ہو آرام سے، لاہور جانا ہے، آپ کار میں بیٹھے ہیں، لاہور جانا ہے، کلمہ شریف پڑھتے جاؤ، درود شریف پڑھتے جاؤ. کوئی کہہ نہیں سکتا کہ یہ آخری سفر ہو، کوئی نہیں یہ کہہ سکتا. درود شریف پڑھو، قرآن پاک پڑھتے جاؤ، سورہ یاسین شریف یاد ہے، سورہ ملک شریف یاد ہے. ہر مسلمان کو
قرآن مجید کی آخری مختصر صورتیں تو یاد ہی یاد ہیں. سورہ اخلاص تو ہر مسلمان کو، سورہ فاتحہ ہر مسلمان کو، کلمہ تو ہر مسلمان کو یاد ہے. کلمہ شریف پڑھتے جاؤ، زندگیوں میں انقلاب آئے گا. ہوا کیا، وہ اپنی کمین گاہوں میں چھپے بیٹھے تھے کہ کوئی آئے گا، پکڑا جائے گا. ہر وہ ڈاکو جو تھا وہ اپنے مورچے میں قائم تھا. ایک قافلہ آیا، قافلے کے اونٹوں کی گھنٹیوں نے ان کو خبر دے دی کہ ہم آ رہے ہیں. چھن چھن یا ٹن ٹن کی جب آوازیں مزید تیز ہوتی گئیں تو وہ بھی ذرا سنبھل کے بیٹھ گئے اپنے چھپنے کی جگہوں میں، کمین گاہوں میں، اور تیار ہو گئے. لیکن ہوا کیا، ہوا وہی جو خدا کو منظور تھا. اب دیکھا کہ ہر اونٹ پہ بیٹھنے والا قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا. وہ کیسا خوش نصیب قافلہ تھا جی. جو آئے تو ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں لے رہے تھے، لیکن وہ کسی بڑے جی اچھے واقعے کا پیش خیمہ بھی ثابت ہونے والے تھے جی. وہ قافلہ جب قریب سے گزرا، ایک اونٹ والا سورہ یاسین پڑھ رہا ہے، تو دوسرا سورۃ المزمل پڑھ رہا ہے، تیسرا سورۃ الرحمن پڑھ رہا ہے. اور جب فضیل بن عیاض، جہاں وہ بڑا ڈاکوؤں کا سردار سرغنہ وہ چھپا ہوا تھا، وہاں سے جب اونٹ گزرا نا، تو وہ اونٹ والا سورہ الحدید پڑھ رہا تھا. 27ویں پارے میں آخر میں سورہ الحدید ہے. سورہ الرحمن، سورہ الواقعہ، سورہ الحدید. سورہ الحدید کی وہ اونٹ پر سوار مسافر یہ آیت پڑھ رہا تھا. سناؤں؟ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. مانا یہ، وہ تو عربی تھے، فضیل بن عیاض عربی تھے، چور بھی عربی تھے، ڈاکو وہ خود عربی تھے. پڑھنے والے قاری نے پڑھا، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. مانا یہ ہے، اللہ پاک بندوں سے فرماتا ہے، میرے بندو بتاؤ تو صحیح، ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل میرے خوف سے لرز جائیں. الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. جب یہ آیت کریمہ اونٹ کے پر سوار مسافر سے سنی تو حضرت فضیل بن عیاض کی چیخ نکل گئی. خدا کرے ہماری بھی قرآن سن کے چیخ نکلے، لیکن آج کل ہماری چمٹے پر چیخیں نکلتی ہیں جی. وجد ہوتا ہے جب چمٹا حرکت میں آئے، جب ڈھولک بجے تو پھر وجد ہونے لگتا ہے. یہ جھوٹا وجد ہے، جس کو قرآن سن کر وجد نہیں آتا. جو قرآن سن کر جس کو وجد نہیں آتا، اس کو وجد نہیں آتا. وہ وجد نہیں ہے، وہ چنگڑ بندہ ہے جی. جس کو ڈوم اور میراسی کی ڈھولک کی تھاپ پر وجد ہو جائے اور خدا کے قرآن سن کر وجد نہ ہو. امام سدیس قرآن پڑھ رہا ہے، وجد نہیں آ رہا جی. قاری محمد ایوب قرآن پڑھ رہا ہے، وجد نہیں آ رہا. اس وقت مکہ معظمہ مدینہ منورہ میں یوں محسوس ہوتا ہے پوری مسجد نبوی وجد کر رہی ہے. مکہ معظمہ بیت اللہ شریف وجد کر رہا ہے جب قراء قرآن مجید پڑھتے ہیں. ہمارا یہ حال ہے کہ جب تک چمٹا نہ کھڑکے ہمیں چس نہیں آتی. حد ہو گئی. موسیقی روح کی غذا ہے. ہاں یہ ٹھیک ہے، میں نے اس جملے کا بڑا مطالعہ کیا ہے، منفی بھی مثبت بھی دونوں طرح بڑا مطالعہ کیا، اور پھر میں نے بالکل کہا ہاں یہ ٹھیک کہتے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہے. لیکن کون سی روح؟ جو بد روح ہے اس کے لیے غذا ہے. جو پاک روح ہے اس کے لیے موسیقی غذا نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے موسیقی وبا ہے. اللہ کا قرآن
جو ذوق رکھتے ہیں دین کا اور اللہ رسول کی محبت کا، جب قرآن سنتے ہیں تو ان کے روح خوش ہوتے ہیں، ان کے روح کو وجد نصیب ہوتا ہے جی، وہ خدا کے قرب کو پاتے ہیں۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، او لوگوں ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ تم میرے خوف سے ڈر جاؤ، تمہیں میرا ڈر نہیں آ رہا؟ حضرت فضیل بن عیاض کی چیخ نکلی بے ساختہ اور دھڑام سے زمین پر گر گئے۔ وہ سارے جو چھپے ہوئے تھے نا، ان کو تو حضرت کی پڑ گئی کہ بابا جی کو جو گیا، سارے دوڑے، پکڑا، اٹھایا، کیا ہو گیا؟ ایسے میں بچھو بھی لڑ سکتے ہیں، سانپ بھی وہاں ہوتے ہیں، اندھیرا بھی ہوتا ہے، چیزیں بھی ہوتی ہیں، حشرات الارض بھی، پتہ نہیں سردار جی کو کیا ہو گیا۔ سرکار کسی مسافر نے تیر نہ مارا ہو، فرمایا مجھے لکڑی کا تیر نہیں لگا، آج قرآن کا تیر میرے سینے پر لگ گیا ہے۔ کیا ہوا؟ کیا اس نے یہ آیت سنا کے وہ گزر گیا، الم یأن للذین آمنوا۔ میاں بات یہ ہے، تمہارا راستہ اور میرا راستہ، میں اس خطرناک صورتحال سے توبہ کرتا ہوں، میں خدا کے بندوں کو لوٹنے گھسوٹنے، میں اس گناہ سے توبہ کرتا ہوں، تم جاؤ میاں، میری جان چھوڑو، میرا راستہ چھوڑو۔ وہ کہنے لگے اتنی ڈنڈی نہ مار، جب برے تھے تو پھر بھی ساتھی تھے، آج تو توبہ کرتا ہے تو توبہ میں بھی ہم تیرا ساتھ ہیں۔ سارے فضیل بن عیاض کے سارے ساتھیوں نے سچی توبہ کی اور بارگاہ الہی میں مقرب بن گئے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو سچی توبہ کرو، سچی پکی توبہ کرو۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ سچی پکی توبہ، توبہ نصوحا ہوتی کیا ہے؟ فرمایا توبہ نصوح ایسی ہوتی ہے جیسا کہ پانی پل سے گزر جاتا ہے تو پھر دوبارہ وہ پل کی طرف نہیں آتا، اسے کہتے ہیں توبۃ نصوحا۔ گناہوں سے اتنی پکی توبہ کرو کہ دل اور روح اور جسم اور خیالات، توہمات، تمہاری خواہشات کبھی اس طرف راہ نہ پائیں، تو پھر سمجھو کہ میری توبہ اللہ کے حضور قبول ہو گئی ہے۔ تو فضیل بن عیاض کے ساتھ کتنے بندے تھے؟ 17 بندے تھے۔ 17 بندوں کو اور 18واں بڑا فضیل بن عیاض جو ڈاکوؤں کا سردار تھا، ان 18 بندوں کو قرآن مجید کی ایک آیت کام آ گئی اور ان کی آخرت کا ذریعہ بن گیا۔ دنیا اور دنیا کی محبت سے جان چھوٹی اور ٹوٹی ہوئی گرا اپنے رب سے جڑ گئی، ناتا جڑ گیا اور زبان سے جاری ہو گیا لا الہ الا اللہ۔ اس توبہ کے بعد حضرت فضیل بن عیاض خدا کی زمین پر 40 سال زندہ رہے، اور 40 سال میں ایک لحظہ بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، صرف ماننا، بات ہو رہی تھی قرآن مجید کو خوبصورت کاغذ پر چھاپ لینا، کئی رنگوں سے مزین کرنا، بڑی خوبصورت قیمتی جلد بندی کر دینا، پھر اوپر بہترین ابری چڑھا دینا، پھر قیمتی غلاف چڑھا کے 2-4 اور پھر اوپر خوشبو لگا کے ایک ادب کے اونچے مقام پہ جی تاکچے میں رکھ دینا کہ ایتھے پیار ہے۔ اس طرح نزول قرآن کے مقاصد پورے نہیں ہوتے۔ آج میں آخر میں ایک اور بات کی طرف آپ حضرات کی توجہ مبذول کرتا ہوں، اور صرف نیک نیتی کی بنیاد پر کہ آپ بات سنیں، اس پر فکر کریں، اس پر نظر فرمائیں، تاکہ ہم کسی اچھی نتیجے کو پہنچیں۔
وہ کیا ہے کہ میں، آپ، ہم سب اہل ایمان اپنے فرزندوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو جب اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق کتاب و سنت کی روشنی میں، سنت محمد الرسول اللہ کے مطابق ان کو الوداع کہتے ہیں، تو ہم ان کو جہیز میں کیا بلا قرآن دیتے ہیں۔ اور ہمارا طریقہ یہ ہوتا ہے، جب میری بیٹی رخصت ہو رہی ہے، اپنے سارے قبیلوں کی دعاؤں کی آغوش میں، کہو سبحان اللہ، اپنے ماں باپ کی دعاؤں کی آغوش میں اور خدا کی رحمت کی آغوش میں جب اس کو رخصت کیا جا رہا ہے، اس پاکیزہ درد بھرے، محبت بھرے اور رحمت بھرے، دعاؤں بھرے لمحات میں ہم اس کے سر کے اوپر قرآن مجید کا سایہ کرتے ہیں، اور دل دعا دیتا ہے ہر شامل ہونے والے متعلق کا اور سب کا کہ بھائی اللہ اس بیٹی کو، ہماری اس بچی کو، بیٹی کو اللہ پاک اپنے قرآن کے سائے میں رکھے، کہہ دو آمین۔ کیا اتنا کافی ہے کہ ہم جہیز میں ایک قرآن مجید دے دیں؟ یہ تو ایسا ہی ہے کہ جیسا پچھلے زمانوں میں ڈاک کا نظام ہوتا تھا، کبوتر بھی ڈاک لے جایا کرتے تھے، کبوتر بھی چٹھی میرے ٹول نو پہنچائیں وے کبوترا، تھا نا کوئی، ہم بچپن میں سنتے تھے، یہ باقاعدہ سکھلائے ہوتے تھے۔ اچھا، یہ کتے اور بلیاں بھی ڈاک کا کام کرتی رہی ہیں، تو ان کے گلے میں وہ خط ڈال کے اس کو چھوڑ دیتے تھے، وہ اتنے سکھائے ہوتے تھے کہ وہ وہاں پہنچ کر خط دے دیتا تھا۔ اگر کتاب و سنت کا حوالہ مانگو تو میرے پاس حوالہ موجود ہے۔ جب ملکہ بلقیس کی آنکھ کھلی، کہو سبحان اللہ، جب ملکہ بلقیس کی آنکھ کھلی تو اس نے تخت پر ایک نامہ مبارک پایا تو ڈر گئی کہ نامہ مبارک لانے والے کی مجال کیسے ہوئی کہ میرے محل میں داخل ہو، کیونکہ محافظ بڑے تکڑے ہیں اور سارے سامان حفاظت کے ہیں۔ تو بھائی وہ ڈاکیا پتہ کہاں سے آیا تھا؟ وہ اس روشن دان سے آیا تھا۔ وہ کبوتر اپنی ڈاک پہنچا کر چلا گیا، لیکن اس کبوتر سے پوچھو کہ اے ہد ہد، اے کبوتر صاحب بتاؤ سلیمان نے کیا لکھا؟ تو وہ کہتا ہے میں ڈاکیا ہوں، میں صرف ڈاکیا ہوں۔ جس طرح ملکہ بلقیس کے پاس سلیمان کا خط لانے والے کو یہ نہیں پتا تھا کہ لکھا ہوا ہے انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، جس طرح وہ ہدہد، وہ چٹھی لانے والا کبوتر، وہ یہ نہیں جانتا، اسی طرح جن بیٹیوں کے سر پہ ہم چاہتے ہیں کہ قرآن مجید کا سایہ ہو، ہم نے آج تک یہ خیال نہیں فرمایا کہ ان بچیوں کو ہم بتائیں بھی کہ جس قرآن مجید کے سائے میں ماں باپ اور سارا خاندان دعاؤں کے ساتھ رخصت کر رہا ہے کہ اللہ پاک کلام کا سایہ اس کو ساری زندگی نصیب رہے، وہ قرآن پاک سکھانا بھی تو چاہیے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ دیکھو، عدل انصاف ہر چیز میں ہونا چاہیے۔ مردوں کے لیے 5 نمازیں ہیں، مسجد میں خواتین کو یہ موقع نہیں ہے۔ 5 وقت ہر محلے کی، ہر مسجد کے عالم کے ساتھ ملاقات ممکن ہوتی ہے، مسائل پوچھ لیتے ہیں، پھر درس قرآن ہوتے ہیں، مسائل پوچھ لیتے ہیں، پھر سڑکوں پر آنا جانا، ملنا ملانا، مسائل پوچھ لیتے ہیں، پھر 8ویں دن جمعہ شریف پر عالم کے سامنے بیٹھ کر مسائل سن لیتے ہیں، مسائل پوچھ لیتے ہیں،
ان کے علم میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ کیا ہم بے انصافی کے مرتکب نہیں ہو رہے کہ ہم نے اپنی بیٹیوں کو، اور خواتین کتنے فیصد ہیں جی؟ 53% ہیں ہمارے ملک میں، 52 یا 53، ہم نے ان کی دینی تعلیم کا اہتمام سوچا ہی نہیں۔ ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ ان بیٹیوں کو بھی اللہ کے قرآن کے نور سے منور کیا جائے، تاکہ قرآن پاک کے نزول کے مقاصد پورے ہوں، ہمارے گھروں میں قرآن پاک کے نور کے جلوے ہوں۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔